میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اگر کھانا آپ ایسی عورت کے ہاتھ کا کھاتے ہیں جو 24 گھنٹے غصے میں رہتی ہو، منفی سوچتی ہو، جب تک کھانا بنائے تب تک کڑتی رہے، غصے میں رہتی ہے، طہارت کا اہتمام نہیں کرتی، پاک و صاف نہیں رہتی، درود شریف ذکر و اذکار نہیں کرتی، ذہنی طور پہ منتشر رہتی ہے، تو کچھ ہی دن میں کھانا کھانے والوں کا موڈ اپنے آپ خراب رہنے لگے گا۔ جن گھروں میں خواتین کے درمیان اکثر تناؤ، چپکلش، جھگڑے رہتے ہیں، تو وہ سکون سے کیسے کھانا بنا سکتی ہیں؟ غصے سے بنائے گی تو جن بچوں کو کھلائے گی ان کے اندر بھی چڑچڑاپن آتا جائے گا، وہ بدتمیز بھی ہوں گے، غصیلے بھی، بے سکونی ان کے اندر لازمی ہوگی۔ خواتین جب کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جیسا ان کا موڈ ہو، جیسے خیالات ہوں، جو وہ کھانا پکاتے وقت سوچ رہی ہوں، تو ان کا اثر کھانے کے اوپر ضرور پڑتا ہے۔ اگر کوئی خاتون کھانا بناتے وقت درود شریف یا ذکر اذکار کر رہی ہوں، سر پہ اچھے سے کور کرتی ہیں، خود کا فریش موڈ ہے، ذکر کر رہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتی بناتی ہے، تو وہ تاثیر لازمی کھانے میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنانے والی پاک صاف عورت جو نمازی بھی ہو، نیک ہو، تو جو اس کے کھانے کو کھائے گا اس کے اندر وہ چیز لازمی آئے گی۔ اگر وہ راہ راست پہ نہیں بھی ہوگا تو بالآخر آ جائے گا، کیونکہ اس کے معدے میں ہمیشہ رزق حلال گیا، اور ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا پیٹ میں جاتا رہا جو نیک نیت تھی، پاک صاف ہو کے بناتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی ساتھ ساتھ، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کھانے کے اثرات کھانے والے کے قلب پہ نہ پڑیں۔ معزز ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔